والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہمارا مذہب اسلام ایک مکمل نمونہ حیات ہے۔ دین اسلام کے قوانین زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اسی قوانین میں سے ایک قوانین ہے طہارت۔ اسلام نے طہارت کے عنوان پر بہت توجہ فرمائی ہے۔ دنیا کے 3 حصوں میں پانی ہے اور ایک حصہ زمین ہے، تو اسلام نے ان دونوں ہی کو طہارت کے لیے ذریعہ بنایا ہے۔ طہارت کے لیے پانی چاہیے یا مٹی؟ جب پانی میسر نہ ہو تو مٹی سے طہارت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج یزدانی چینل تیمم کے عنوان پر یہ درس آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ ہمارا یہ ایپیسوڈ پورا دیکھ کر علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، طہارت کے لیے تو پانی کے وسیلے سے وضو اور غسل کیا جاتا ہے اور مٹی کے وسیلے سے تیمم کیا جاتا ہے۔ گویا تیمم وضو کا نائب ہے۔ جس سے بھی تیمم کرنا ہو اس کا پاک ہونا لازمی ہے۔ اب تیمم کس سے ادا کیا جاتا ہے؟ تو زمین اور زمین کی جنس یعنی زمین کی قسمیں، جیسے کہ ریتی، چونا، اینٹ، پتھر، ماربل، سنگ مرمر اور دیوار جیسی جنسوں سے تیمم کیا جاتا ہے۔ جس وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے اسی وجہ سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پانی نہ ملا اور آپ نے تیمم کیا، اب اگر پانی میسر ہو جائے تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ تیمم کرنے کا طریقہ ہمارے اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تیمم میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 پورے چہرے کا مسح کرنا، نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ اب اس کا طریقہ سماعت کریں کہ سب سے پہلے تو نیت کریں۔ وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وضو کا تیمم علیحدہ ہے، غسل کا تیمم علیحدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کے لیے تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے۔ جس کے لیے آپ کو تیمم کرنا ہے اس کی نیت کریں۔ مثال کے طور پر غسل کی حاجت ہے تو آپ یوں نیت کریں کہ میں پاکی صافی طہارت حاصل کرنے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو نماز ادا کرنی ہے تو کہیں مجھے نماز ادا کرنی ہے اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں۔ تلاوت قرآن کرنا ہے تو کہیں کہ مجھے تلاوت قرآن کرنی ہے اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں۔ اس طرح جس کے لیے آپ کو تیمم کرنا ہے اس کی آپ نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ رکھ کر اس طرح بالکل پھیلی ہوئی انگلیاں رکھ کر زمین پر رکھیں۔ جس چیز سے آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں اس چیز پر کھلی ہوئی انگلیوں کو رکھ کر آپ زمین پر رکھیں اور پھر ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں، اس طرح کر لیں۔ پھر دونوں ہاتھوں سے پورے چہرے کا مسح کریں۔ جس طرح وضو میں ہم چہرہ دھوتے ہیں اسی طرح پیشانی کے بالوں سے لے کر یا تھوڑی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک جو ہمارے چہرے کی بالکل مقدار ہے وہاں تک پورا سب جگہ ہاتھوں کو پھیریں، اپنی یہ بھووں پہ، مونچھوں پہ، سب جگہ، کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اس طرح اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر ملیں۔ اگر داڑھی شریف ہے تو اس کا خلال بھی کریں۔ پھر دوسری بات اسی طرح ہاتھوں کو انگلیاں کشادہ کر کے پھر زمین پر رکھیں اور دونوں ہاتھوں کا مسح کریں۔ بہتر طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ چاروں انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے جو پیٹ ہیں وہ سیدھے ہاتھ کی پشت پر اس طرح رکھیں اور اس طرح کوہنیوں تک لے جائیں اور ہتھیلی سے یہاں سے پشت کا مسح کریں اور پھر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا مسح کریں۔ اسی طرح دوسرے ہاتھ کا بھی یوں مسح کر لیں اور پھر اس طرح انگوٹھے کا مسح کریں۔ انگلیوں کا پھر کھلال بھی
کر لے. اسی طرح دونوں ہاتھ کی انگلیوں کا بھی خلال کریں. تیمم میں پاؤں کا مسا نہیں ہے. اگر ہتھیلی اور انگلیوں سے ایک ساتھ میں ہاتھوں کا مسا کر لیا جیسے کہ ہم یوں کر لیتے ہیں تو بھی تیمم ہو جائے گا، مگر وہ خلاف سنت ہوگا. کسی نے یہ طریقہ نہیں کیا، بالکل ہاتھ اس طرح گھما لیا، اس طرح دونوں ہاتھ، تو بھی تیمم تو ہو جاتا ہے مگر وہ سنت خلاف طریقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، سرکار سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو سرکار کی اداؤں کو کیوں نہ اپنایا جائے. تو ہو سکے تو کوشش یہ کریں کہ سنت کے مطابق یہ طریقہ مکمل ہو، سنت کے مطابق تیمم کیا جائے. ایک خاص اس میں بات یہ ہے کہ جب نماز کا وقت اگر تنگ رہ گیا ہو، بالکل وقت تھوڑا سا رہ گیا ہو اور وضو اور غسل کرنے سے نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ تیمم کر لیں اور نماز ادا کر لیں اور پھر بعد میں وضو اور غسل کر کے نماز کو دوبارہ پڑھ لیں. یہاں پر نماز کو قضا ہونے سے بچانا مقصود ہے نا. تو یہ ہے اسلام، ہماری اسلام کی تعلیمات جو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہر شخص کو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے یہ مسائل. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی شہادت عطا فرمائے. آمین اللہم آمین.